اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم مکرم محتشم حاضرین سامعین ناظرین، ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ دوستوں کے سامنے جہالت اور جاہلیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جہالت کیا ہے اور جاہلیت کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جہالت لا علمی کو کہتے ہیں اور جاہلیت ایک زمانے کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسلام سے پہلے تھا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے یہ بات کہ جاہلیت دراصل ایک رویہ ہے، ایسا رویہ جو کہ کہیں پر بھی کسی وقت بھی کسی جگہ پر کسی قوم میں جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے نسب پہ فخر کرنا یہ جاہلیت ہے، دوسرے کے نسب کو یعنی خاندان کو، قبیلے کو، اپنے قبیلے پہ فخر کرنا، اپنے خاندان پہ فخر کرنا، آپ نے فرمایا یہ جاہلیت ہے۔ اور دوسرے کے خاندان پہ، دوسرے کے نسب پہ تنقید کرنا، تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، یہ بھی جاہلیت کا رویہ ہے۔ اب میں حدیث پاک بیان کروں گا، آپ دوست خود بخود ہی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ چیزیں آج بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے بیان کی کہ بھئی ستاروں کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ ستارے مؤثر ہیں۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں برج یا فلاں ستارہ یا فلاں چیز ہماری زندگی میں مؤثر ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے بارش کے لیے مؤثر ماننا جہالت کی علامت ہے۔ یعنی آپ نے ایک مثال دے کے یہ بتایا کہ جب آپ مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اس دنیا میں مختلف وقوع پذیر ہونے والے واقعات پہ آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو یہ ایک رویہ جاہلیت کا ایک رویہ ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جاہلیت کے حوالے سے آپ نے بیان کیا۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جاہلیت کی ہیں، یا آپ یہ فرماتے ہیں کہ امت میں یہ غلط چیزیں رائج ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تو چونکہ رسول اللہ نے پیشگوئی کی ہے، پیشین گوئی کی ہے اور اس وجہ سے اب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ رویہ نہیں ہے۔ یعنی جو رویہ اصل میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ ہم ان امور سے، ان باتوں سے خود کو بچا سکیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیا کہ ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو بچا سکیں۔ اب قرآن مجید اس طرح بہت سی چیزیں انسان کے بارے میں فرماتا ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد مایوس ہو جانے والا ہے، قرآن کہتا ہے کہ انسان بے صبرہ ہے، قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ انسان جھگڑالو ہے۔ آپ کہیں جی قرآن کہتا ہے یہ سارے انسانوں میں مجھ میں ہے تو کیا فرق ہوا؟ قرآن تو خود کہتا ہے اس حوالے سے کہ بھئی آپ جھگڑالو بھی ہیں،
لالچی بھی ہیں، جلد باز بھی ہیں، اس طرح کی آپ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ بھائی انسان کے بارے میں قرآن جب کہتا ہے تو میری ذات میں یہ باتیں ہیں تو کیا ہوا پھر؟ اصل میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے یہ چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ نقصان دہ چیزیں آپ جو ہیں اگر اس طرح کریں تو یہ نقصان دہ چیزیں آپ کی مثبت ہو سکتی ہیں۔ مثال ہے، جلد بازی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فیصلوں میں جلدی کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنا، اس میں انسان فیصلوں میں جلدی کرتا ہے سوچے بنا۔ جب آپ ایک بات سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح فیصلہ نہ کریں۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت میں کنجوسی ہے، بخل ہے، اور آپ مال جمع کرنے کے حریص ہو گئے ہیں تو سخاوت کریں، راہ خدا میں دیں، تاکہ آپ کی یہ چیز جو غلط ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے ختم ہو جائے۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں قرآن مجید جب بیان کرتا ہے، مثلا قرآن کہتا ہے بے صبرا ہے انسان، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان بے صبرا ہی رہے؟ وہ کہے جی کہ مجھے قرآن نے کہا ہے کہ بے صبرا ہے، تو اب میں بے صبری کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ قرآن مجید یہ بھی تو فرماتا ہے کہ اصبروا، صبر کرو، یعنی قرآن مجید یہ بھی تو فرماتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بے صبری کو صبر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک طاقت بن جائے گی آپ کی۔ تو قرآن مجید دراصل اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ اپنی ان چیزوں کو اس طرح تبدیل کر لیں۔ انسان یہ کہے، مسلمان یہ کہے کہ قرآن جب ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے ہم کیا کریں؟ پھر بڑے مجبور ہیں ہم تو، یعنی لڑنے پہ مجبور ہیں، بے صبری پہ مجبور ہیں، مال کی لالچ پہ مجبور ہیں، اب کیا کریں؟ قرآن نے کہا ہے کہ انسان ایسا ہے، تو ہم کیسے نکل سکتے ہیں اس کے دائرے سے؟ یہ دراصل وہ رویہ ہے جو کہ قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بچیں، اور ہم اس بات کو دلیل بنا لیں کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ ایسے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ہم ایسے اس کے سوا کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم ایسے ہیں، تو قرآن کی بات کی صداقت جو ہے وہ تو پکی ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، اور اس سے میرا خیال ہے کہ جو میری بات ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اب مثال ہے کہ 3 افراد تھے کھڑے ہوئے، ہر ایک پتھر توڑ رہا تھا، اور سب پسینے پسینے تھے، پتھر توڑے جا رہے تھے۔ تو ایک شخص اس کے پاس گیا، اس نے پہلے بندے سے پوچھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے ہم سے اس واقعے سے، یہ بات اور اس حقیقت کو جب میں بیان کروں گا تو آپ کے سامنے قرآن کی بیان کردہ جو حقیقت ہے واضح ہوگی۔ اب قرآن مجید اس حوالے سے جو فرماتا ہے اس واقعے میں دیکھیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس پہلے شخص کے پاس گیا تو میں نے کہا بھی کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے اپنی اینک اتار کے میری آنکھوں پہ رکھ دی، کہنے لگا تم اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ جب دیکھ رہے ہو تو پوچھ کس لیے رہے ہو؟ اب یہ پہلا رویہ تھا اس شخص کا جو کہ پتھر توڑ رہا ہے یا پہاڑ کاٹ رہا ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، اب دوسرے کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، عذاب تلے آیا ہوا ہوں، جان کھپائے جا رہا ہوں، پتھر توڑے جا رہا ہوں۔ اب یہ دوسرا رویہ تھا، ایک وہ ہارش رویہ تھا، یہ تھوڑا سا سافٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بس مرے جا رہا ہوں، کیے جا رہا ہوں، بس کرنا جو ہوا مقدر میں لکھا ہے۔ ایسا ہی لکھا تھا کہ پتھر توڑنے تھے، مقدر میں لکھا ہے، کیا کریں؟ تیسرے کے پاس وہ گیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بچوں کے لیے رزق کما رہا ہوں تاکہ انہیں لقمہ حلال کھلا سکوں۔
رویہ ہے نا جی، بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ میرے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، اور محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لقمہ حلال ان کے حلق میں جائے، اس کے سوا کچھ نہ جائے۔ تو کہنے تم تو پتھر توڑ رہے ہو، کہہ لیں گے میں اس یقین کے ساتھ پتھر توڑ رہا ہوں، یہ والا جو پتھر ہے یہ یقیناً کسی مسجد میں جا لگے گا، اور یہ پتھر کسی تعلیمی درسگاہ میں جا کے لگے گا۔ میں اس تصور کے ساتھ اس میں توڑ بھی رہا ہوں، اس کو پالش تک پہنچاتا ہوں اس پتھر کو، تو میرا یقین ہے کہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں اس نتیجے تک پہنچے گی کہ یہ پتھر جو ہے یہ کبھی مسجد میں جا کے لگے گا، کبھی مدرسے میں لگے گا، کبھی یونیورسٹی میں لگے گا، کبھی لائبریری میں لگے گا، کسی لیبارٹری میں جا کے لگے گا۔ یعنی ایک تو اس سے میں رزق کما رہا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک کو بنا رہا ہوں۔ 3 رویے، ایک وہ رویہ جو پہلے تھا، ایک دوسرا رویہ سامنے آیا، اور ایک تیسرا رویہ سامنے آیا۔ تینوں انسان ہیں، وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی 2 ٹانگیں ہیں، وہی ایک سر ہے، 2 آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، 2 کان ہیں، لیکن تینوں کے رویے دیکھ لیجئے کہ انسان کے فکری تبدیلی کے ساتھ، سوچ اور فکر کی تبدیلی کے ساتھ انسان کے رویوں میں کتنی تبدیلی آ گئی۔ اس میں تحمل دیکھیے، یعنی اس میں تحمل دیکھیے، اس میں بردباری دیکھیے، اس میں حوصلہ دیکھیے، اس میں ہمت دیکھیے، اور اس کی پھر فکری پرواز دیکھیے۔ حالانکہ پتھر ہی توڑ رہا ہے وہ بھی، یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر نہیں توڑ رہے یا وہ پتھر کوئی انوکھے پتھر توڑ رہا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں توڑ رہا ہوں، اسے صحیح بناتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ یہ مسجد میں جا کے لگے گا۔ تو اس طرح یہ میری محنت بھی کنارے لگے گی، اور جو اس سے رزق آئے گا تو میرے بچوں کے لیے لقمہ حلال ہوگا۔ تو گھر بھی اجلا، معاشرہ بھی اجلا، اور ملک بھی اجلا۔ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے نا کہ آپ میں یہ چیز ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو علامات ہیں جاہلیت کی علامات ہیں، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے، دامن کو بچا کے چلنا ہے۔ تو قرآن مجید جب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت میں یہ اخلاقی اعتبار سے گراوٹ آ سکتی ہے، پستی آ سکتی ہے، تو امت یہ نہ کہے کہ کیا کریں، اب رسول اللہ نے فرما دیا، اب اس کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں۔ ہم میں تو وہ گراوٹ آنی ہی آنی ہے، وہ پستی آنی ہی آنی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ آپ راضی ہو کر، برضا ہو کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہمارے پیغمبر نے ایسا کہا ہے تو پھر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی سچائی پہ یقین کرنے کے لیے پیشین گوئی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے پیغمبر پہ یا قرآن پہ یقین کریں، بلکہ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی آگے چلتے ہوئے دیکھ کے چلو، آگے کھائی ہے۔ اب میں کسی اسٹوڈنٹ سے کہوں کہ بھائی دیکھیے گا آگے کھائی ہے، اور وہ کہے کہ یقینی بات ہے کہ ہم استاد کی بات پہ یقین کرتے ہوئے کھائی میں گرنا ہی گرنا ہے، میں نے چونکہ استادوں نے کہا ہے کہ آگے کھائی ہے تو ہم نے تو گرنا ہی گرنا ہے نا، پھر اس کے سوا، گرنے کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں؟ استاد کہہ رہے ہیں آگے کھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آخری بات کہ بچہ جو ہے وہ آیا گھر میں، کہنے لگا کہ بھئی باپ نے پوچھا تمہارا رزلٹ کیا آیا ہے امتحان کا؟ تو اس نے کہا بابا جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی آیا ہے۔ یعنی آپ نے کہا تھا میں نکما ہوں، میں فیل ہوں گا، اور میں بالکل نچلے درجے کا ہوں گا، اور میرے پیپر بڑے گندے ہوں گے، بس آپ کی بات پوری ہو گئی ہے۔ میں آپ کی بات کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترا ہوں۔ باپ نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ نے میری بات کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترنا ہے، باپ نے اسے آگاہ کیا تھا، بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔